بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں کی بمباری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ پر 5 بار بمباری کی۔ 2 روز قبل بھی یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی خبر ملی تھی۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیارے یمن کے مختلف علاقوں منجملہ الحدید کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہے۔ ان حملوں کا مقصد یمن کی حکومت اور مسلح افواج کو صہیونی حکومت کا محاصرہ نہ کرنے اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور اس کے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ حزب اللہ کا ڈرون حملہ، اسرائیل کا ٹینک تباہ۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطینیوں کی استقامت کی قدردانی اور غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت میں مقبوضہ شمالی فلسطین کے علاقے حدب یارین میں صہیونی حکومت کا ایک اور مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا اور اس ٹینک کو براہ راست ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ جب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا، تحریک استقامت کی جانب سے صہیونی فوجی اور صہیونی آبادی کے علاقوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، جس کا مقصد صہیونی حکومت کی فوجی طاقت کو مزید کمزور کرنا اور نقصان پہنچانا اور فلسطین کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ اسرائیل کی رات گئے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری، مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج عید الاضحیٰ پر بھی جارحیت سے باز نہ آئی۔ رات گئے نصیرات میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے مزید 17 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے عید الاضحیٰ کے روز بھی نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرت پناہ گزین کیمپ پر رات کے متعدد حملوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سوڈان جنگ روکنے کے لیے عالمی کوششوں پر زور دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور سوڈان جنگ روکنے کے لیے فوری عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ پٹی میں جنگ کو فوری روکنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حج کے لیے آئے اہم عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کا مسئلہ فوری حل طلب مسئلہ ہے۔ ہم غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع روکنے اور قتل عام کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ قراردادوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ سعودی عرب عالمی برادری سے مشرقی یروشلم پر مشتمل سن 1967 والی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے مطالبے کی تجدید کرتا ہے۔ الیکشن میں دائیں بازو کی پارٹی کی جیت پر پیرس میں احتجاج۔ فرانس کی دارالحکومت پیرس میں پارلیمانی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی ممکنہ جیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے نسل پرستی اور دائیں بازو کے نظریات کے خلاف نعرے لگائے۔ یاد رہے کہ فرانس میں پارلیمانی انتخابات 2 مرحلوں میں 30 جون اور 7 جولائی کو ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ کیا رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 24 سال بعد شمالی کوریا کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ کریملن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر پوٹن شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ کریملن کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے 2019 میں اپنے دورہ روس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی تھی۔
برطانیہ میں انتخابات کے اعلان کے بعد 21 لاکھ لوگوں نے ووٹ رجسٹرڈ کروا لیا۔ برطانیہ میں 4 جولائی کو ہونے والے الیکشن کے لیے ووٹ رجسٹرڈ رات 12 بجے سے پہلے کروایا جا سکتا ہے۔ انتخابات کے اعلان کے بعد سے اب تک تقریباً 21 لاکھ افراد نے اپنا ووٹ رجسٹرڈ کروا لیا۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں الیکشن کی گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ لیبر پارٹی، کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کے رہنماؤں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر مظاہرے، 8 اسرائیلی گرفتار۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر حکومت مخالف مظاہرہ کرنے پر 8 اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی مظاہرین نئے انتخابات، جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یوکرین جنگ میں روس کی حمایت پر نیٹو کا چین کو نتائج سے خبردار رہنے کا مشورہ۔ نیٹو اتحاد کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کرنے پر چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چین نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو اپنے انٹرویو میں اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ چین ایک طرف یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کر رہا ہے تو دوسری طرف یورپی اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھنے کے لیے بھی کوششیں ہیں، لیکن یہ دوہرا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی مائکرو الیکٹرونکس جیسی ٹیکنالوجیکل مدد سے روس میزائل بنا کر جنگ میں یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، مودی کا عید پر پیغام۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عالم اسلام اور بالخصوص بھارتی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی کہ خوشی کا یہ موقع ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی اور اتحاد و اتفاق کو مزید مضبوط کرے۔ بحری جہاز سے تیل کے رسنے کا واقعہ۔ سنگاپور میں بحری جہاز سے رسنے والے تیل نے سنگاپور کے جنوب میں قائم سیاحتی جزیرے کی ساحلی پٹی کو سیاہ کر دیا۔ سنگاپور کے حکام نے 1500 رضاکاروں کی مدد سے تیل کے رساؤ سے سیاحتی جزیرے سینٹوسا کے آلودہ ساحل کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔ حکام کے مطابق 3 روز قبل نیدرلینڈ کے جھنڈے والی ایک ڈریجنگ بوٹ سنگاپور کے ایک بڑے بحری آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی، جس کی وجہ سے آئل ٹینکر کے کارگو حصے میں دراڑ آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ۔ خیبر پختونخوا میں عید کے دنوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سبب مختلف شہروں میں احتجاج کیے گئے اور وابڈا کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یونین کونسل ہوتی کے سینکڑوں افراد نے عید پر بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گرمی کے ستائے عوام کو مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر اعلانات کر کے تھانہ ہوتی کے سامنے پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ غزہ پر بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید، اسرائیل کی جنگی کابینہ تحلیل۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ میں ٹینکوں کے ذریعے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران حملوں کے نتیجے میں بچوں سمیت مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب رفح میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی کے دوران 2 روز میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ لبنان سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے تنازع وسیع ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اٹلی میں 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 17 تارکین وطن ہلاک، 60 لاپتہ۔ اٹلی میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کشتیوں کا حادثہ اٹلی کے جنوبی ساحلی پٹی پر پیش آیا۔ کشتیوں میں سوار ہو کر تارکین وطن اٹلی جانے کے خواہش مند تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ڈریسنگ روم کی اندرونی کہانی عیاں کر دی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹیم میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ گیری کرسٹن کی زیر تربیت گرین شرٹس نے T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور ٹیم سپر 8 مرحلے تک رسائی میں بھی ناکام رہی تھی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق قومی ٹیم کی خراب کارکردگی پر ٹیم میں عدم یکجہتی کے شکوک کا اظہار کیا گیا تھا، جس پر گیری کرسٹن نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔